حج کران کی ترتیب سمجھ لو. دیکھو جتنے لوگوں نے اب تک حج سیکھا ہے وہ حج تمتع سیکھا ہے ہم نے، لیکن چونکہ ابھی آخری زمانے میں جو جانے والے حاجی ہے ان کے لیے ایک اچھا موقع اللہ نے دیا ہے. وہ کیا ہے کہ اب 1-2 دن میں حج کا زمانہ شروع ہوگا، تو اگر ہم چاہے تھوڑا دن پہ لے ہوئے تو ہم کو وہ حج کرنے کا موقع ملے گا جو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا. وہ حج کران تھا. کون سا حج تھا بولو؟ حج کران. حج کران. ہم سمجھ لیں کیا سمجھنا ہے کہ حج 3 قسم کا ہوتا ہے. کتنے قسم کا؟ 3. حج کی ایک حج کران، ایک حج افراد، ایک حج تمتع. ابھی تک ہم نے حج تمتع سیکھا ہے. حج کران میں عمرہ اور حج، بولو عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ میں کی جاتی ہے. کیا مطلب کہ حاجی جب یہاں سے روانہ ہوگا حج کران کی نیت کر کے، یہ احرام باندھے گا، مکہ پہنچے گا، طواف کرے گا، صحیح کرے گا، یہ بال نہیں کاٹے گا. بال نہیں کاٹنا ہے. اسی حالت میں، اسی احرام میں، احرام کی پابندی کے ساتھ اس کو مکے میں رہنا ہے. اور جب 8 ذی الحجہ کو مولم لے جائے گا مینا، اسی حالت میں، اسی احرام میں وہ مینا جائے گا. تو یہ عمرہ کا ایک ہی طواف ہوگا کہ طواف قدوم بھی ہوگا ساتھ؟ بتا رہا ہوں. اسی حالت میں کہا جائے گا مینا جائے گا، اور مینا جا کے وہ باقی سارے حج کے کام کرے گا. مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کنکری ہے، قربانی ہے، سر منڈانا ہے، طواف زیارت ہے اور طواف وداع ہے. اب اس میں فرق کون کون سے ہے حج کران اور حج تمتع میں؟ حج تمتع میں 2 بار احرام باندھتا ہے حاجی، کران میں 1 بار باندھتا ہے. حج تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے. اس میں عمرے کے کام کرنے کے بعد میں احرام کھولنا نہیں ہے، بغیر بال کاٹے اسی احرام میں رہنا ہے. تیسرا فرق کیا ہے کہ یہ طواف اور صحیح کرنے کے بعد یہ حاجی ایک اور طواف کرے گا جس کو طواف قدوم کہتے ہیں. طواف قدوم سنت ہے، کرو تو ثواب ہے. اگر تھکے ہیں، مجبوری ہے، نہیں کر سکے تو گناہ نہیں ہے. اچھا. طواف قدوم یعنی پہلے یہ عمرے کا طواف کرے گا، پھر صفا مروہ کی صحیح کرے گا، اس کے بعد میں پھر ایک طواف کرے گا، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. 7 چکر 8 بول سے 2 رکعت نماز. ٹھیک ہے. اور اس میں اور ایک گنجائش ہے، اگر اللہ ہمت دے دے وہ صحیح بھی کرے گا. اگر صحیح کر لیتا ہے تو حج کے بعد کی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. یہ فرق ہے. اور ثواب کے اعتبار سے یہ سب سے افضل حج ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ آخری وقت میں جا رہے ہو، اگر اللہ تھوڑی ہمت دے دے کہ آدھا 1 دن ایکسٹرا احرام میں اگر رہ سکتے ہیں تو نیت کرے، کوشش کرے کہ ہم حج کران کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں. جی مجھے اتوار یا پھر دن نہیں معلوم ہے. 8 ذی الحجہ جو تاریخ آئے گی وہ جانا ہے شرع اعتبار سے صبح میں، لیکن مولم لے جائے گا آپ کو پہلے دن رات میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر حاجی صاحب طواف قدوم رہ جائے تو اس کا کچھ دم تو نہیں آئے گا؟ طواف قدوم چونکہ سنت ہے برابر، اس لیے اس کے کرنے پہ ثواب ہے، انشاءاللہ نہیں کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے. انشاءاللہ طواف قدوم سنت ہے. برابر. جی جی. حج تمتع، صحیح کا بھی سوال. حج تمتع میں ہم 4 کام کریں گے عمرے میں. احرام نیت لبیک پہلا کام، بیت اللہ کا طواف 7 چکر 8 بول سے 2 رکعت نماز دوسرا کام، صفا مروہ کی صحیح تیسرا کام، سر منڈانا چوتھا کام. عمرے میں 4 کام کریں. آپ کا سوال کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد میں تمتع کے اندر پھر جب حج کا زمانہ آئے گا دوبارہ احرام باندھنے کے حج کی نیت سے اس میں 9 کام کریں گے. 3 فرض 6 واجب. احرام نیت لبیک پہلا فرض، عرفات کی حاضری دوسرا فرض، طواف زیارت تیسرا فرض، اور 6 واجب رہیں گے. مزدلفہ کی حاضری پہلا واجب، کنکری مارنا دوسرا واجب، قربانی کرنا تیسرا واجب، سر منڈانا چوتھا واجب، طواف زیارت کی بات کی صحیح 5واں واجب، اور جب مکے کو چھوڑنا ہے طواف وداع 6ٹھا واجب. 3 فرض یا 3 فرض 6 واجب تمتع میں، تو کتنے کام ہو گئے؟ 9 کام ہو گئے. اور عمرے کے 4 13 کام ہو گئے. 13 کام. اگر ہم کران کر رہے ہیں تو اس کے اندر عمرے کا چوتھا کام نہیں کرنا ہے، سر نہیں منڈانا ہے. برابر. اور حج کا پہلا کام نہیں کرنا ہے، احرام نہیں باندھنا کیونکہ احرام ہم باندھ چکے پہلے سے. تو کران میں 3 اور 8 11 کام رہیں گے. فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، بڑی فضیلت ہے. کیونکہ ابھی آپ آخری زمانے میں جا رہے ہو، ایک بہترین موقع اللہ نے دیا ہے. تھوڑی اگر ہمت ساتھ میں ہے تو انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی. طواف کے بعد میں، طواف قدوم کے بعد میں
जो वाजिब तवाफ़ की नियत नमाज़ पढ़ते हैं अपन, तो उसमें जब नमाज़ पढ़ेंगे अपन तो कौन सी नमाज़ की नियत करनी है? तवाफ़ कुद्दुम की, वाजिब तवाफ़, उम्रे के तवाफ़ की? मेरी बात सुनो, ये जो नमाज है ना, तवाफ़ के बाद जो नमाज पढ़ते हैं उसको वाजिबुत तवाफ़ कहते हैं, और तो उम्रे की है वो। पहले हमने ये पहले 3 काम किए उम्रे की किए ना। जी हज किरान में उम्रा और हज हम साथ में मिलाते हैं। बराबर। जी हज किरान में क्या करते हैं? उम्रा और हज उम्रे को साथ में मिलाते हैं। बराबर। हमने जो पहले तवाफ़ किया वो उम्रे का ही था, बराबर। तो 2 रकात नमाज जो होती है ना वो तवाफ़ की नमाज होती है, जी वो अलग से उम्रे की हज की नहीं होती। अगर आप उम्रे का तवाफ़ कर रहे हो तो उम्रे की तवाफ़ की नमाज होगी। आप अगर तवाफ़ कुदूम कर रहे हो तो तवाफ़ की नमाज होगी। अभी तवाफ़ कुदूम की जो 2 रकात नमाज है वो उम्रे की हज की है, ना उम्रे की है ना हज की है, वो तो तवाफ़ की नमाज है। हाँ 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ है, वाजिबुत तवाफ़ के तवाफ़। लिए वाजिब है, बेशक। तवाफ़ के लिए वाजिब इसके लिए उम्रा या हज होना शर्त नहीं है। आप रोज़ाना नफली उम्रा भी कर रहे हो तो उसमें भी 2 रकात पढ़ रहे हो ना, वो नमाज उम्रे की हज की नहीं है, वो नमाज तवाफ़ के लिए। आपने 7 चक्कर लगाए, 8 बोसे लिए, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी, आपका तवाफ़ नहीं हुआ। ये नमाज नफिल है मगर ये उम्र तवाफ़ के लिए वाजिब हो जाती है। अच्छा। चाहे तवाफ़ आपका उम्रे का हो, चाहे तवाफ़ आपका हज का हो, चाहे तवाफ़ आपका रोज़ाना का नफली तवाफ़ हो, हर तवाफ़ के लिए 7 चक्कर 8 बोसे 2 रकात नमाज। इंशाल्लाह। नहीं साहब, अभी पहले तवाफ़ करके फिर सही कर दिए, फिर घूम के आके फिर वो तवाफ़ कुदूम नहीं करते। पहले आपने क्या किया? तवाफ़ किया जी, फिर तवाफ़ तो हो गया, हाँ 2 रकात नमाज पढ़ा, जी फिर जमजम का पानी पिया, जी फिर सही किया, जी। हाँ फिर वो घूम के आके फिर